السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں صوفی محمد یونس گاڈ ول آرگنائزیشن کا پریزیڈنٹ مہیندر پال صاحب، آپ جو الزامات لگا کے اسلام کو بدنام کرنے کی جو ناکام کوشش جو آپ نے کی ہے، میں وہ سارے سوالوں کا جواب دوں گا۔ یہ میری پہلی ویڈیو میں بولا تھا، تو میں جواب تو دوں گا آپ کے سارے سوالوں کا، لیکن یہ جواب آپ کے لیے نہیں، یہ میرے جواب ان لوگوں کے لیے ہیں جو آپ کے ویڈیوز دیکھے ہیں، جس سے کچھ لوگوں کو معلومات پورے ہوتے، کچھ لوگوں کو معلومات کی کمی ہوتی۔ تو آپ کے جو بیان ہیں اس سے جو لوگ پریشان ہوئے ہیں، ان کی پریشانی حل کرنے کے لیے میں آپ کے وہ سارے سوالوں کا جواب انشاءاللہ باری باری دوں گا۔ کچھ ضروری طریقے بتانا ضروری تھا، جس طریقے سے ہمارا مقابلہ ہوگا۔ وہ چاہتے ہیں کہ مذہب کو انسان کی عقل کے مطابق سمجھنے کی کوشش کرے۔ میں ان کی اس کوشش کو قبول کرتا ہوں، اور آج کا جو ماحول ہے، جو انسانوں کی سوچ ہے، اپنی عقل پہ زیادہ اعتماد کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں۔ جو سمجھ میں آ جائے اسی کو صحیح مانتے ہیں، جو سمجھ میں نہ آئے اس کو غلط مانتے ہیں۔ ایک اچھا طریقہ ہے، انسان کی عقل ایک اچھی چیز ہے، اور عقل کا جو راستہ ہے وہ ہے تحقیق۔ لیکن سارے لوگ یہ بات جانتے ہیں کہ آج تک انسان کی تحقیق مکمل طور پر کامیاب نہیں ہو سکی۔ ایسے بہت سی جگہوں پر ہماری تحقیق ناکام ہوئی ہے۔ بہت سی ایسی چیزیں ہماری تحقیق کے سامنے آئی جہاں پر انسانی عقل اور تحقیق دونوں ناکام ہوئے، لیکن پھر بھی ایک اچھا طریقہ ہے تحقیق کا۔ انسانی عقل جو ہے کافی اچھی چیز ہے، میں بھی اس کا قائل ہوں۔ تو اب ہم جو ہے
انسانی عقل کے مطابق مذہب کو جاننے کی کوشش کریں گے. مذہب انسان کو کیوں چاہیے؟ کیا فائدہ ہے مذہب سے ہم کو، اور مذہب کے ساتھ ہم کو کیوں رہنا چاہیے؟ مذہب کو اگر دنیا سے ہٹا دیں تو آج جو ہم اپنے آپ کو بڑی شان سے کہتے ہیں کہ ہم انسان ہیں، اگر مذہب کو دنیا سے ہٹا دیں تو انسان جانور بن جائے گا. انسان جانور بن جائے گا. اور جو آج ہمارے سامنے ہماری حکومتیں ہیں، ہماری گورنمنٹ ہے، دنیا کی ایسی کوئی گورنمنٹ نہیں ہے، ایسی کوئی حکومت نہیں ہے جو انسان کو قابو کر سکے. اسی لیے جب کنگڈم تھا، جب بادشاہوں کا دور تھا، چاہے تب ہو چاہے اب ہو، جو بھی حکمراں بنے وہ لوگ مذہبی لوگوں کی عزت کرے اور اپنے اپنے مذہبوں کو قائم و دائم رکھنے کا پورا سپورٹ کرے، ان کو اجازت دیے. وہ جانتے تھے کہ اگر یہ مذہبوں کو اگر ہم ہٹا دیں تو پھر انسان بہت خطرناک ہے، اس کو قابو نہیں کیا جا سکتا. تو مہندر پال جی کا چیلنج میں قبول کرتا ہوں. ساری دنیا میں رہنے والے انسانوں کا اس مقابلے میں استقبال کرتا ہوں. دیکھنے والوں سے گزارش ہے میری، کامنٹ کریں، لائک کریں. آپ کا لائک اس مقابلے کا فیصلہ کرے گا. سب دوستوں کو شیئر کریں. مہندر پال جی، انٹرنیٹ کے ذریعے میں آپ سے مقابلہ کروں گا. الزام آپ لگائے ہیں، آریہ سماج نہیں لگایا. ہمارا مقابلہ آپ سے ہے، نہ کہ آپ کے سماج سے ہے. آریہ سماج کے لوگوں میں کسی نے کچھ نہیں کہا ہے. فی الحال ہمارے سامنے جو الزام لگا رہے ہیں وہ آپ ہیں. اس لیے آپ اور میں، یہ ہم دونوں کا مقابلہ ہوگا. ادھر مسلمانوں کی طرف سے میں مقابلہ نہیں کر رہا ہوں آپ سے. میں اپنے اسلام کو بچاؤں گا. آپ اپنے الزامات جو بھی آپ ابھی تک لگائے ہیں میں اس کے جواب دوں گا. وید الزام نہیں لگایا قرآن پر، اسلام پر یا مسلمانوں پر. یہ الزام آپ نے لگایا ہے
یہ ذمہ داری آپ کو لینی ہوگی. کسی بھی کتاب کا حوالہ آپ نہیں دیں گے، نہ میں دوں گا. کسی شخص کا حوالہ نہ آپ دیں گے نہ میں دوں گا. ہم ایک طریقے کے ساتھ چلیں گے جو انسان کی عقل کی تحقیق کا راستہ ہے. جو میں جانتا ہوں، جو میں مانتا ہوں، وہی بتاؤں گا ذمہ داری کے ساتھ. یہ طریقہ مہندر پال جی کو بھی، یہ طریقہ مہندر پال جی پہ بھی لاگو ہوگا. جو دھوکہ دے گا، جھوٹ بولے گا، وہ ہار جائے گا. جو مکر جائے گا وہ ہار جائے گا. مہندر پال جی کے سوالوں کا جواب دینے کے بعد سوال میں کروں گا. اور ایک بات مہندر پال جی، آپ کو وعدہ کرنا ہوگا، سوالوں کے جواب آپ کے میں دینے کے بعد وہ الزام، وہ سوال پھر کبھی کہیں بھی آپ نہیں کریں گے. مہندر پال جی، شاید آپ کو یہ معلوم نہیں ہے، قرآن مجید کی ہدایت صرف مسلمانوں کے لیے ہی ہے. مسلمان کو یہ ہدایت دی گئی ہے قرآن سے. قرآن اس کو، مسلمانوں کو یہ ہدایت دی گئی ہے، قرآن اس کو سناؤ جو جاننا چاہتا ہے، حجت کرنے والے کو نہیں. تو آپ قرآن جاننے والوں میں سے نہیں ہیں، آپ حجت کرنے والوں میں سے ہے. اسی لیے یہ مہندر پال جی آپ کے سارے الزام اور سوال یہاں منسوخ ہو جاتے ہیں. دین و اسلام کا طریقہ انسانوں اور کائنات کی سلامتی کے لیے بنایا گیا ہے. دنیا سے مذہبوں کو اگر ہٹا لیں تو انسان جانور بن جائے گا. مہندر پال صاحب، کوئی انسانی حکومت قابو میں نہیں رکھ سکتی. صرف اللہ کی حکومت ہی قابو میں رکھ سکتی ہے. صرف اللہ کی حکومت. انسان کی حکومت نہیں رکھ سکتی قابو میں. مہندر پال صاحب، انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اس لیے وہ اچھے سے جانتا ہے کہ اس کو قابو کیسا کیا جا سکتا ہے، اور وہی قابو میں رکھ سکتا ہے اور کوئی نہیں رکھ سکتا اس کو. خیر، جو حکومت ہمارے سامنے ہیں، اب جو بھی حکومتیں ہیں، حکومت سب سوالوں کے جواب دیتی ہے. اگر ہم پوچھیں تو ہم کو جو ہے کچھ سوالوں کے جواب ہماری حکومت دیتی ہے، یا کسی اور کوئی حکومت ہے وہ بھی دیتی ہے. لیکن حفاظت سے جڑے سوال کے جواب
نہیں دیتے، حفاظت سے جڑے ہوئے جو سوال کا جواب ہے وہ نہیں دیتے۔ مثال کے طور پہ اب جو پلاننگ رہتی ہے، ہمارے وزیر اعظم صاحب کی جو پلاننگ رہتی، یا ہمارے جو پریسیڈنٹ صاحب کی جو پلاننگ رہتی، اب وہ عوام میں سے کوئی تو بھی جا کے پوچھا کہ ذرا ہمارے کو بتاؤ بھائی وہ آپ کے سگریٹس کیا ہے، تو نہیں بتاتے مہندر پال صاحب۔ ایسا کرنے میں، بتا دینے میں ایسا حکومت کو خطرہ رہتا، اس لیے جو ہے وہ نہیں بتاتے۔ تو ایک انسان کی چھوٹی موٹی جو ہے حکومت کرنے والے یہ لوگ جو ہے اپنا سگریٹ نہیں بتا سکتے، تو مہندر پال صاحب آپ کے جو سوالہ ہیں وہ تو کائنات کے مالک سے سوالہ ہیں آپ کے، ان کو بول رہے ہیں آپ اپنے سگریٹ بتاؤ بول کے، کیسا بتائیں گے جی انہوں؟ مہندر پال جی، تمہارے باتیں سارے سوال حفاظت سے جڑے ہوئے ہیں، جس کا جواب نہیں دیا جا سکتا۔ میں آپ کو بتاؤں گا، سارے لوگ بھی دیکھیں گے، سنیں گے، کون سے سوال حفاظت سے جڑے ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ میں ابھی میری آخری یہ ویڈیو ہے، اس میں جو میں مقابلے کے جو طریقے بنائے ہیں یہ آپ کو بتانا، اور جو لوگ سننے والے ہیں، دیکھنے والے ہیں، ان کو بتانا ضروری تھا۔ اور اب اس کے بعد جو میری ویڈیو آئیں گی وہ آپ کے سوالوں کے جواب لے کے آئیں گی، اور سننے والوں سے اور دیکھنے والوں سے میں معافی چاہتا ہوں، تھوڑا سا دیر ہوئی، رمضان کا مہینہ تھا، آپ لوگوں کو تھوڑا سا انتظار کرنا پڑا، تو انشاءاللہ میں بہت جلد سے جلد جو ہے جوابوں کا جو ہے سلسلہ شروع کروں گا۔ اللہ حافظ۔